عموماً سننے کو ملتا ہے کہ کراچی کے اندر بجلی کے ریٹس بہت کم ہیں یا بہت زیادہ ہیں۔ جب ہم دوسرے شہروں کی بات کرتے ہیں تو ذکر آتا ہے کہ وہاں پہ بجلی سستی ملتی ہے، کراچی میں مہنگی بجلی ملتی ہے۔ اگر ہم بجلی سے ہٹ کے بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ ٹریڈ کی سچویشن کیسی ہے، تو موازنہ چلتا رہتا ہے مختلف شہروں کے ساتھ، مختلف ملکوں کے ساتھ، اور مختلف طریقوں سے پاکستان کی اکنامی کو ریویو کیا جاتا ہے۔ ان سب کے اندر پیچھے کیا کیا چیزیں کرنٹلی ہو رہی ہیں اور پاکستان میں آنے والے وقت کے اندر کیا ڈیولپمنٹ آنے والی ہے، کیا امید ہے، جو امید کی کرن ہمیں دکھتی ہے آنے والے سالوں کے اندر کہ پاکستان ترقی کی طرف آگے بڑھتا جائے گا۔ تو ان سب کے سوالوں کے جوابات لینے کے لیے آج ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں احمد عظیم ملوی صاحب سے، جو سائٹ ایسوسی ایشن کراچی کے پریزیڈنٹ ہیں اور ساتھ ساتھ کراچی چیمبر کی کمیٹی کے ممبر 2016 سے ممبر بھی ہیں۔ بہت شکریہ عظیم بھائی ٹائم نکالنے کا اور انٹرویو میں کامیابی کا سفر جوائن کرنے کا۔ امیزنگ جرنی، اتنی بڑی ایسوسی ایشن ماشاءاللہ سے اس کو آپ لیڈ کر رہے ہیں، اور اوور آل کافی عرصے سے کراچی چیمبر سے لے کے مختلف کمیٹیز کے اندر آپ اپنا رول ادا کرتے ہوئے آئے ہیں، ایز اے پریزیڈنٹ بھی، اوور آل ممبر کے طور پہ بھی۔ آپ کیسا یہ سوچا تھا کہ ایک سفر سٹارٹ ہوگا شروع سے اور اتنا بڑا امپیکٹ ہوگا کہ ایک شہر کو فائدہ دینے کی طرف لے کے جائیں گے؟ تو یہ سفر کا آغاز ہوتے وقت کیا تاثرات تھے اور کیا خیال تھا کہ ہم آگے ویژن کے ساتھ اس طرح بڑھیں گے؟ السلام علیکم۔ نہیں محسن صاحب، بات ہے، ایسا کبھی نہیں سوچا تھا۔ یہ جب میں نے اپنا سفر کراچی چیمبر میں ایز اے مینیجنگ کمیٹی ممبر سٹارٹ کیا تو بس اتنا تھا کہ ہمارا جو گروپ تھا بی ایم جی، اس کی طرف سے اپریسیشن تھے۔ اس وقت جو پریزیڈنٹ تھے بھائی شمیم فرپو، ان کی طرف سے پیٹھ پہ سب تھپتھپاہٹ تھی۔ سراج قاسم تیلی صاحب ہمارے بی ایم جی کے چیئرمین ہوتے تھے، ان کی طرف سے اپریسیشنز تھیں، مشورے تھے، ایڈوائس تھیں، بہت اچھا رویہ، پازیٹیو باتیں تھیں۔ یہ چیزیں جو ہیں نیو کامرس کو بڑا مطلب ایک روح پھونکتی ہیں کہ ہم نے کچھ کرنا ہے۔ تو وہ سفر بڑا اچھا، ابتدا بڑی اچھی تھی الحمدللہ۔ اور اس کے بعد جو پریزیڈنٹس آتے گئے، جو لوگ آتے گئے، ہمارے کرنٹ چیئرمین زبیر موتی والا صاحب، ان کی طرف سے سائٹ کے جتنے یہ مجھ سے پہلے کے میرے سینئرز پریزیڈنٹ ہیں، ان کی طرف سے یہاں بڑا ٹیم ورک ہے ہر وقت الحمدللہ۔ سب ایز اے ٹیم لوگوں کی خدمت پہ رہتا ہے۔ ہمارا ہے بھی یہ، مطلب مجھے ہمارا جو نظم العین ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہاں لوگوں کی خدمت کے لیے ہیں۔ کسی آدمی کو، چاہے ہمارا ممبر ہے چاہے نہیں ہے، اس کو کوئی پرابلم ہے، ہمیں وہاں موجود ہونا ہے، ہمیں اس کی پرابلم سارٹ آؤٹ کرنی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک انڈسٹری ہے یا ایک یہ شہر ہے، ٹریڈرز ہیں، قانون ہوتا ہے، ایف بی آر ہے، اور بہت ساری چیزیں، ان میں لوگوں کو پرابلمز آتی رہتی ہیں۔ اگر کوئی ہم تک آیا ہے تو ہمیں، یا کسی نے کال کی ہے، تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارا ممبر ہے، ہمیں اس کی فوراً مدد کے لیے جانا ہے۔ یہ بہت اچھا جذبہ ہے، اور ہمیں یہ سمجھا دیا گیا کہ بھائی دیکھو، یہ اپنی شوشا کے لیے نہیں آئے ہو، یہ لوگوں کی خدمت کے لیے آؤ، تمہیں اس کا صلہ انشاءاللہ بہت زبردست۔ یوزلی لوگ شروع کرتے ہیں بزنس کی سائٹ پہ آتے ہیں، تو کیا کبھی گھر کی طرف سے بہت زیادہ رجحان رہا کہ بزنس کی سائٹ پہ، اور اوور آل آپ ٹریڈ والی سائٹ کے اوپر جائیں گے، آگے اس طرف بڑھیں گے؟ جرنی جب شروع ہوئی تھی تو اس وقت گھر والوں کی طرف سے رجحان تھا، یا کالج کی لائف کے اندر خود ہی انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا چلا گیا وقت کے ساتھ ساتھ؟ محسن میں اسی شہر میں پیدا ہوا، حبیب پبلک اسکول سے میں نے اپنی اسکولنگ کی۔ حبیبین ہوں میں، وہیں ہاکی کھیلی، وہیں کرکٹ کھیلی۔ اس کے بعد گورنمنٹ دہلی کالج چلے گئے، وہاں پہ الحمدللہ اپنا انٹرمیڈیٹ کیا، اس کے بعد باہر پڑھنے چلے گئے۔ تو کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ آ کر کے اس ٹائپ کی بزنس پولیٹکس میں آئیں گے، لیکن ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی کو اپنی انٹرنل سرچنگ ایک ہوتی ہے کہ ہم اپنے کمروں میں بیٹھ کر ہر ایک پہ انگلی اٹھا دیتے ہیں۔ صحیح بات کہ جی گورنمنٹ صحیح نہیں ہے، فلاں بندہ صحیح نہیں ہے، فلاں بندہ صحیح نہیں، اور ہم یہ بھی نہیں، ایک منٹ نہیں خرچ کرتے اپنے گلی کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنے ملک کے لیے۔ تو مجھے ایک یہ فیلنگ تھی کہ ٹھیک ہے، بہت اعتراض کر لیا ہر ایک کے اوپر، میں نے کیا کیا؟ تو ایک دوست ہوتے تھے میرے اسکول کے، بچپن کے ساتھ کے آتے، جمیل الرحمان، وہ کراچی چیمبر میں بینکنگ کے چیئرمین تھے۔ تو بس ان کے ساتھ جانا شروع کیا کراچی چیمبر میں، اور الحمدللہ اس کے آگے میں نے آپ کو بتایا کہ اچھے لوگ ملے، آپ کو اپریشیٹ کرنے والے، آپ کی ہمت بڑھانے والے جب آپ کو لوگ مل جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی کرو۔ ہر آدمی غلطی کرتا ہے، وہ غلطی پہ ڈانٹ نہیں رہے بلکہ سکھا رہے ہیں، آپ کو سمجھا رہے ہیں آپ کو، تاکہ آپ کی عزت بنے۔
उन लोगों की तो सबकी माशाअल्लाह ताला ने उन सबको बहुत इज्जत दी हुई है। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव रवैया होता है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन कुछ किस्मत लोगों में से हूँ जिनको ये रवैया मिला, और उसकी वजह से मुझे आगे बढ़ने में बहुत। और इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस आपका माशाल्लाह से बहुत इनॉर्मस रहा। लोग यूजुअली होता है कि आप देखते हैं कि लोग सेटल हो जाते हैं तो फिर प्रेफर करते हैं चलो कहीं बाहर चलते हैं और वहाँ पे ही कहीं एक्सपेंड भी करेंगे और आगे की तरफ चले आते हैं। तो यहाँ कराची के अंदर रह कर खिदमत भी करना और बाहर की आसाइशों को छोड़ देना, हालांकि मौके भी हैं, तो ऐसा क्या रीज़न है कि आप तो बाहर छोड़ कर आया? हाँ वही तो मौके भी है। लेकिन देखिए वहाँ पे एज ए इंडिविजुअल और एज ए कलेक्टिव दोनों काम होते हैं। वहाँ पे एक नेबरहुड सर्विस भी होती है। वहाँ पे एक खुद भी ये जितने वो हैं जिंदा कि आप पड़ोसी के आगे कचरा नहीं फेंकेंगे। हमारा मज़हब कहता है, उनका रोज़ाना का ज़िंदगी गुजारने का तरीका कहता है। अब सभी अगर चले गए तो फिर इधर कौन रुकेगा? यहाँ के अपने एडवांटेज, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने यहाँ पे जो एक इत्मीनान दिया है, जो एक मुतमईन ज़िंदगी दी है ना, वो कहीं नहीं। ठीक है ना, है यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। दुनिया भर में मसले मसाइल हमें नहीं नज़र आते शायद, लेकिन जब आदमी उधर रहता है तो देखता है गुर्बत दुनिया भर में है, लोग बैंकरप्ट दुनिया भर में होते हैं, लोग जॉबलेस दुनिया भर में होते हैं, यहाँ पे भी होते हैं। यहाँ पे अगर मैं भी चला गया, आप भी चले गए, और भी लोग यहीं से बस ये सोच लिया छोड़ के जाना है, तो फिर यहाँ को बेहतर कौन करेगा? बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल, ये तो बड़ी खूबसूरत बात कही। तो ऐसे कौन से लेसन्स हैं आप समझते हैं कि जब आपने शुरू किया होगा, हर एक के बाद बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं और वो स्ट्रगल करता है कि हम गलत लाइन में तो नहीं आ गए, ये आगे फैक्ट्री ग्रो करेगी नहीं करेगी, बिज़नेस ग्रो करेगा कि नहीं करेगा, बहुत सारे सवालात आ रहे होते हैं। फिर क्राइसिस भी आते हैं बीच में, वो हिट करते हैं, काम बंद होता है, फिर कभी काम बहुत तेज़ चालू होने लगता है। कौन से ऐसे लेसन्स आप समझते हैं कि जो आपने लाइफ ने आपको सिखाए और आपने लाइफ से सीखे? आप तो मुझे खुद बिजनेसमैन लगते हैं। आपको बिजनेस के उतार चढ़ाव का बड़ा मालूम है। देखें, लाइफ इज अ स्ट्रगल, ठीक है ना, हमें उसमें से पॉजिटिविटी निकालनी है। और जब आप रिस्क हलाल के पीछे जाते हैं, मैं आपको एक चीज़ से यकीन दिलाता हूँ कि रिस्क हलाल ऐसा ऐसा करके आता है लेकिन ठहरता है, ठीक है ना। सॉरी टू से रिस्क हराम तेज़ आता होगा लेकिन बहुत जल्दी निकल जाता है। मैंने अपने लाइफ में ये चीज़ एक्सपीरियंस की। ज़्यादा मेरे भी शहर के ही पैदा हूँ, तो मेरे भी हर दोस्त हैं, पुराने हैं, साथ के पढ़े हुए हैं, कोई कहीं है कोई कहीं है। तो ये बात मैं अल्हम्दुलिल्लाह प्राउडली कहता हूँ कि भाई अगर मेहनत करके कमाएं। मैं अपने बच्चों को भी, मैं 3rd जनरेशन हूँ और अब मुझे मेरे बाद मेरे बेटे ज्वाइन किए हुए हैं, तो अब वो 4th जनरेशन पे मतलब अपनी फैक्ट्री चला रहा है। और उनके भी बहुत माशाल्लाह आइडियाज़ हैं। आजकल कंप्यूटर पे आप बेच के सब कुछ करके बच्चे कहते हैं जी हम तो आपसे ज़्यादा कमा के आपको दें। मैं कहता बिल्कुल कमाओ, ठीक है, लेकिन आपकी ज़िम्मेदारी है। मेरे वालिद साहब मुझे वो ज़िम्मेदारी देकर गए कि तुम्हारे पास इतने लोग मुलाजिम, देखो उनके घर चलने चाहिए। मैं आपको बिल्कुल सीरियस नोट पे बात बता रहा हूँ। उनका मुझे था ये कि इसको निकालना नहीं। बहुत सारी फैक्ट्रियाँ गोदाम बन गई हैं, किराए आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारी फैक्ट्रियाँ चल भी रही हैं उनके। सही है, कई और जगहों पे बहुत सारी कमाई है, इसमें कोई शक नहीं। ट्रेडिंग पे, अब कंप्यूटर पे दुनिया में चाइना पे चीज़ खरीदी, अमेरिका में बेच दी, आपने ट्रेडिंग पैसे कमा लिए। सही बात है, ऐसे ही। लेकिन फिर आपकी 24 करोड़ आवाम कहाँ जाएगी? ये भी तो आप पे अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी नहीं दी। ऐसे ही है, आपको पढ़ाया, अल्लाह ताला ने पढ़ाया लिखाया। देखिए दुनिया में सिर्फ 3% लोग ऐसे हैं जिनको ये मालूम है कि वो रात का खाना खाएंगे और उनके सर पे पक्की छत है। अल्लाह ताला ने हमें उसमें नवाजा हुआ है। अब हमारा भी काम है ना, थोड़ी सी चीज़ें आगे बढ़ाएं। और फिर जब आप एज ए टीम एफर्ट चीज़ लेकर चल रहे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, अल्लाह ताला देता है। सही है, मुश्किल वक्त, आसान वक्त, हंसना खेलना रोना सब ज़िंदगी में चलता है, सब चीज़ों से निकलते हैं। हाँ, ख्वाहिश ये ज़रूर है कि ये मुल्क बहुत तरक्की करे, इसमें लोगों में बहुत पोटेंशियल। मैं ये बात सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं सीट पे बैठा हूँ, ये मेरा बिलीव है। आप ये देख लें कि दुनिया हमसे घबराती है, तो बहुत फैक्ट है, ठीक है ना। पॉजिटिव ले लें, नेगेटिव ले लें, बस इसमें पॉजिटिविटी की ज़रूरत है, इसमें पर्सनालिटी बिल्डअप की ज़रूरत है। यहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो पर्सनालिटी बिल्डअप करें। ये एक लंबी चेन है, लेकिन इस पर काम होना चाहिए, बिल्कुल। और जब इस पर काम होगा तो ये कौम बहुत आगे जाएगी। बिल्कुल सही बात। हमें नेगेटिविटी है, अनफॉर्चुनेटली न्यूज़ में है, मीडिया में है, लोगों में है, आ जाता है, मुश्किल हालात में सब कुछ आ जाता है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये टर्न अराउंड हो रहा है। मैं देख रहा हूँ टर्न अराउंड हो रहा है। मेरा ख्याल में आगे आने वाला वक्त बहुत पॉजिटिव। बिल्कुल सही। ट्रेड पे जाने से पहले, सवाल लाने से पहले, कराची के बारे में क्या सोचते हैं कि कराची क्या है? अगर हम चंद लफ्ज़ों के अंदर चीज़ों को कवर करना चाहें, कराची को आप कैसा देखते हैं? लफ्ज़ों में नहीं बयान किया जा सकता।
یہ آ کر کے اس کو رہنے کے بعد معلوم چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے زمین کا دل بہت بڑا کیا ہوا پتہ نہیں کب سے، ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں سب کو اپنے اندر سنبھال لیا، سب یہاں خوش ہیں. اس کو لوگ برا بھلا بھی کہتے ہیں پھر بھی یہی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن میری سب سے گزارش ہوگی کہ جو یہاں ہے روزی روٹی کما رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ کی دین ہے، لیکن اس جگہ کا بھی قرض ہے، ٹھیک ہے، اس جگہ کی بہتری کے لیے بھی کچھ قرض ہیں. اور یہ ہم سب نے ایک دن جانا ہے دنیا سے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ اپنی ذات سے ہم کچھ نہ کچھ اچھا کر جائیں. جہاں پہ ہمارے ماں باپ ہیں وہاں بھی اچھا کریں، اور جہاں ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ بھی اچھا کریں. تو ہر چیز چینج ہو جائے گی. آپ دیکھیں نا، میں اور آپ جس انڈسٹریل ایریا میں بیٹھے ہیں یہ پاکستان کی 14% ایکسپورٹ کرتے ہیں یہاں سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. میں آج یہ کہتا ہوں اگر کوئی اور ایریا ہو یا میرا بس چلے تو اس ایریا کا اپنا پانی کا ریزروائر ہوگا، بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اس کا اپنا بجلی کا انتظام ہونا چاہیے، اس کا اپنا گیس کا انتظام ہونا چاہیے، اس کی اپنی ٹرانسپورٹ ہونی چاہیے. خواہشیں بہت ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو ایک بار بڑا پازیٹیولی بول رہا ہوں، جن پولیٹیشین سے جن گورنمنٹ کی مشینری سے ملاقات ہوتی ہے وہ اس سے انکار نہیں کرتے. دے آر آلسو ویری پازیٹیو، ٹھیک ہے نا. چیزیں سلولی گریجولی ملک اپنے پیروں پہ کھڑا ہو رہا ہے، فنڈز ہیں، سب کچھ ہے. تھنگز ول بی دیئر انشاءاللہ تعالیٰ. بھی مطلب مجھے نہیں معلوم مجھے میڈیا پہ بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے، لیکن موسٹ آف our پولیٹیشینس، لیڈنگ پولیٹیشینس ناؤ آر ویری ہائیلی ایجوکیٹڈ، ٹھیک ہے نا. تو ان کا امپیکٹ آئے گا انشاءاللہ. ہم جا رہے ہیں پھر ایک چھوٹے سے بریک کے اوپر، اور بریک کے بعد آنے کے بعد جانتے ہیں کہ اس وقت ٹریڈ کی سچویشن کیا ہے، اس وقت اوور آل کنزیومر سائڈ کے اوپر کتنا بڑا امپیکٹ آیا ہوا ہے، اور اس کو ریزالو کرنے کے لیے کیا کیا انیشیٹوز لیے جا رہے ہیں. جائیے گا نہیں، ملاقات ہو رہی ہے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو کامیابی کا سفر. میرے ساتھ موجود ہیں احمد عظیم علوی صاحب، پریزیڈنٹ ہیں سائٹ ایسوسیشن کے. سر بڑی زبردست آپ نے بات کہی کہ نا کراچی کے اندر پوٹینشیل بہت ہے، اور امید کی کرن بھی ہے کہ جو آگے چل کے ہمیں گروتھ دیکھ سکتی ہے، اور چانسز ہیں بھی بہت زیادہ. 14% یہاں سے اچھا خاصا ہم پورے پاکستان کے اندر ریونیو جنریٹ بھی ہوتا ہے، اور بہت میسو امپیکٹ ہے. سائٹ کو اوور آل آپ نے جب سنبھالا اور چارج لیا، کیا ویژن دیکھتے رہے کہ نا اس کو کہاں پہ کس چیزوں کے اندر اسٹرینتھ کی ضرورت ہے، اور اس کو کیسے آگے کی طرف لے کے چلنا ہے؟ دیکھیں میں بالکل گراؤنڈ ورک سے آپ کو شروع کروں گا. میری سب سے بڑی خواہش ہے کہ سائٹ ایریا بہت صاف ستھرا ہو. واہ، صحیح بات ہے. بہت صاف ستھرا ہو، کیونکہ یہ ہمارا مذہب بھی کہتا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ جب یہ برکت ہی کام ہے، آپ پاک صاف رہتے ہیں، آپ صاف ستھرے رہتے ہیں. اچھا، جو لوگ آئیں گے، جو سٹاف آئے گا، جو مالکان آئیں گے، ان کے لیے بھی یہ بہت اچھی انوائرمنٹ ہوگی کہ گرین اینڈ کلین سائٹ ہونا چاہیے، پلانٹیشن ہونی چاہیے اور صفائی ہونی چاہیے. اللہ کرے میں یہ اچیو کر پاؤں، میری اس میں بڑی کوشش ہے. ہم نے اس میں یہ کیا، ایک تو میں نے کلین اینڈ گرین ڈرائیو چلائی آ کے، ہمارا جو فیس بک ہے اس پر ڈیلی ہم کرتے ہیں. پھر مجھ سے پہلے جو سینئرز تھے انہوں نے سنس سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سے اپنا کانٹریکٹ کیا تھا، ان کا ہم نے ڈیلی جو ان کی ایکٹیویٹیز ہم فیس بک پہ ڈالتے ہیں، تاکہ ہمارے جو بھی انڈسٹریسٹ ہیں یہاں کے ان کو معلوم چلے. بھائی ہر ایک کو تو نہیں معلوم ہوتا نا کہ کیا ہو رہا ہے، تو ان کو یہ معلوم چلتا ہے کہ ٹھیک ہے جی آج یہ صفائی ہوئی، آج یہ صفائی. بہت بڑا ایریا ہے یہ سائٹ، 4000 فیکٹریاں ہیں میرے بھائی، ٹھیک ہے. اس کو کور کرنا آسان ہے، ہیوج میسو، ٹھیک ہے. تو لیکن ہم ایز اے ٹیم پوری کوشش میں لگے ہوئے ہیں. ہم ان کو اون نہیں کرتے ہیں، لیکن ان کو اسیس کرتے ہیں کہ بھائی یہاں کافی سارے ایسے نالے ہیں جو آبادیوں سے آ رہے ہیں، اوور فلو کر جاتے ہیں. انفراسٹرکچر پہلے ہی برے حال میں، پانی کے اوور فلو سے اور تباہ ہو جاتا ہے. لیکن اس میں میں نے آپ کو بولا نہیں، یہ جو پوری ٹیم ہے بی ایم جی کی لگی ہوئی ہے، جو پاسٹ پریزیڈنٹس ہیں بیچارے وہ بھی لگے ہوئے ہیں، جو لیڈرز ہیں وہ بھی لگے ہیں، ون فون کال اوے ہوتے ہیں. ایک بہت اچھا پازیٹیو ماحول ہے. اور جب آپ کی نیت صاف ہوتی ہے نا تو چیزیں آسان ہو جاتی ہیں، بہت آسان ہو جاتی ہے. اور پھر آپ کے سینئرز ہر وقت آپ کے ساتھ ہیں، شانہ بشانہ کھڑے ہیں، تو بہت آسان ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی. تو کسی کا یہ نہیں کہ انڈیویجول ہمیں کیا مل رہا ہے، میری فیکٹری کے سامنے صفائی کر دو. ان کو ہوتا ہے جی پورا سائٹ صاف ہونا چاہیے، سب کی گلیاں صاف کر دو. تو انشاءاللہ اس پہ کام ہو رہا ہے. لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، یہ صرف یہاں نہیں ہے، اس پہ ہمارے جو چیئرمین ہیں لا اینڈ آرڈر کے عبدالعادی صاحب، وہ بڑا بیچارے اتنے لگے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں. لیکن اگین اتنا بڑی آبادی ہے، اتنی بڑی آبادی کا شہر ہے، چھوٹے چھوٹے مسہیپس ہو جاتے ہیں. گورنمنٹ ایجنسیز ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتی ہیں اور ہیلپ آؤٹ کرتی رہتی ہیں. میں پھر وہی کہہ رہا ہوں، I'm ویری پازیٹیو کہ جو چیزیں روز بروز بتدریج بہتر ہو رہی ہیں. صحیح بات ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ ویل اچیو واٹ وی تھنک کہ ون ڈے پاکستان شوڈ بی.
ہم اس کو انشاءاللہ اچیو کریں گے آنے والے دنوں میں. انرجی کرائسس ہمارے ملک کا ایک ایشو ہے. چاہے ہم انرجی کی بات کریں, الیکٹریسٹی کی بات کریں, چاہے ہم گیس کی بات کریں, ہم کسی بھی ایریے کو پک کر رہے ہیں تو ہم اسٹرگل کرتے ہوئے آئے ہیں پچھلے کچھ سالوں میں. آفٹر کووڈ جو ہے وہ ایک کیونکہ کرائسس بھی تھا اور اسٹرگل بڑھتی چلی گئی, اور اس کو مینیج کرنے کے لیے بھی بہت سارے انیشیٹوز لیے بھی جا رہے ہیں. الیکٹریسٹی کی پرائسز بھی کم کرنے کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے تاکہ آئی پی پی کے جو چارجز ہیں وہ بھی کم ہوں تو اس سے الیکٹریسٹی کے اوپر برڈن کم ہو. کیا سمجھتے ہیں کہ جو جیسے 4000 کے قریب آپ نے بتایا کہ یہاں پہ فیکٹریز ہیں, سیٹ اپس لگے ہوئے ہیں اور بہت کام کرتے ہیں, پروڈکشن دیتے ہیں یہاں پہ, اس کو مینیج کرنے کے لیے اس وقت کیا کرنٹلی رول ادا کر رہے ہیں اور کیا طریقہ کار آپ سمجھتے ہیں ہوپ ہے کہ ان لوگوں کا انرجی کرائسس کا سولوشن نکل سکے اور ان کو انرجی میں چیزوں کے اندر سپورٹ مل سکے؟ دیکھیں, سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک فیکٹری کو چلنے کے لیے کمپٹیٹیو ہونا چاہیے. بالکل. صرف لارج اسکیل مینوفیکچررس کو نہیں بلکہ اسمال اینڈ میڈیم کو. اور اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو سب سے زیادہ اسمال کو. ٹھیک ہے نا, وجہ یہ ہے کہ وہ ماسز ہیں. ٹھیک ہے, ہم چیز ڈسٹریبیوٹ ہونی چاہیے نیچے تک. اب میرا یہ سمجھ لیں آپ کے تھرو یوٹیلیٹیز کمپنی سے بھی اور گورنمنٹ سے بھی میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ جب ہم کاروبار کرتے ہیں اور کوئی ہمارا اچھا پے ماسٹر ہوتا ہے تو ہم اس کو ایڈوانٹیج دیتے ہیں. ہم اس کو ریٹس کم کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ لگی بندی پارٹی ہے, اس سے ہمیں ریکوری ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. جو پیمنٹ ہمیں رلاتے ہیں, تنگ کرتے ہیں, نہیں دیتے ہیں, ہم ان کے اوپر تھوڑا سا بڑھا کے چارجز دیتے ہیں کہ بھائی تنگ کرنے آنا جانا, پیٹرول کا خرچہ, سب کچھ. الحمدللہ کراچی کی انڈسٹری اراؤنڈ 99% ریکوری ہے کہ الیکٹرک کی. اچھا, ماشاء اللہ, زبردست. اور سم آف دی ادر گیس کی بھی اتنی ہی ریکوری اراؤنڈ 98 ہوتی. میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کیوں نہ اس انڈسٹری کو انسینٹیو دیے جائیں کہ ٹھیک ہے جی, یو آر گڈ پے ماسٹر, یو پے آن ٹائم. آپ جب پے آن ٹائم کریں گے تو ہم آپ کو یہ ایڈوانٹیج دیں گے. بالکل صحیح بات ہے. اس میں صرف اس انڈسٹری کا سروائیول نہیں ہے, اس میں ان اداروں کا بھی سروائیول ہے. کیونکہ وہ اتنے مہنگے ہو گئے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, گیس اب آپ کے پاس اتنی مہنگی ہو گئی کہ ایک زمانے میں جو گیس اویلیبل نہیں ہوتی تب ان کی لائنیں فل ہیں. اگر آپ نیوز وغیرہ پڑھتے ہیں کہ صرف یہاں نہیں فل ہیں بلکہ ناردرن گیس کی لائنیں بھی فل ہیں. تو یہ کوئی اچھی علامت تو نہیں ہے. گیس آپ کے ملک میں پروڈیوس ہو رہی ہے, اور LNG کے جو آ رہے ہیں جہاز آپ ان کو آگے موڑ رہے ہیں. اسمال انڈسٹری سلو ڈاؤن ہو گئی یا کم. ٹھیک ہے, یہ اچھا علامت نہیں ہے. دا لانگر رن اس کے اچھے ریزلٹس نہیں نکلیں گے, کیونکہ انڈسٹری چلے گی تو ریونیو آئے گا, صحیح, فارن ایکسچینج آئے گا, انفراسٹرکچر لوگوں کے ملازمت, ایک پوری چین ہے. اس کو میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کو ایڈوانٹیج دیں. ایک لوگوں نے پکڑ لیا ہے کہ انڈسٹری کو ایڈوانٹیج دیا ہوا ہے, سبسڈی دی ہوئی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, انسینٹیو تو ہمارا حق بنتا ہے. ٹھیک ہے, ہم آپ کو رائٹ ٹائم پہ پیمنٹ کر رہے ہیں, آپ کی چیز کنزیوم کر رہے ہیں. آپ ان لوگوں کا جہاں چوری ہو رہی ہے ان کے چوری کے ریٹ آپ ہم پہ ڈال دیں, یہ زیادتی ہے. صحیح بات. ٹھیک ہے, وہ آپ وہاں کام کریں جہاں چوری ہو رہی ہے, وہاں سے ریکوری کریں, ان لوگوں کے مسائل سنیں, کیا ان کے مسائل ہیں, ان پہ گراؤنڈ ریئلٹیز دیکھیں. لیکن اس انڈسٹری کو سروائیو کرنے دیں, اس کو گرو کرنے دیں. ایک دیکھیں, ایک آپ ادھر آئے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے ساتھ ٹیم ہے, کیمرہ مین ہیں, باقی لوگ ہیں, آپ کیمرہ کیوں نہیں چلا رہے؟ آپ اپنا کام کر رہے ہیں, وہ اپنا کام کر رہے ہیں. تو جو ایک اونر ہے اس کا کام ہے آگے بزنس کو دیکھنا, اس کا ایک ویژن اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہوا ہے, وہ گروتھ کی طرف دیکھے. اگر وہ ڈیلی سروائیول کی طرف دیکھے گا تو گروتھ تو نہیں کر سکتا. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, چیزوں کو ڈیجیٹلائز کرتے ہیں, جتنی گورنمنٹ ایجنسیاں ہیں آپ ان چیزوں کو ڈیجیٹلائز کرتے ہیں, لوگ اس میں بھریں. نہیں آئے کوئی دروازے پہ, آپ 10 سال کا یہ آپ ایک بنا لیں کہ جی 10 سال ہم ان کو یہ دے کر دیکھتے ہیں ہمیں کیا آؤٹ پٹ آتا ہے. ٹھیک ہے نا, اس پہ آپ اپنی آگے کی فیوچر پلاننگ کریں. اس ملک کو شارٹ ٹرم, مڈ ٹرم, لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہے. لانگ ٹرم پلاننگ آپ ضرور ان دونوں پلاننگس کو, شارٹ اور مڈ کو دیکھ کر کے چینج کرتے رہیں. ٹھیک ہے نا, میسو چینجز نہیں کر دیں. ود آل ڈیو رسپیکٹ, اگر FBR روزانہ اپنی پالیسیز ہر مہینے چینج کرے گا, ہو کین فالو. ٹھیک ہے, آدھا وقت تو ہمیں یہی سوال آ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ پورٹل یہ نہیں چل رہا, پورٹل یہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا. سامنے والا پیمنٹ کرنا چاہ رہا ہے, پورٹل ایکسیپٹ نہیں کر رہا, ہمیں چیزوں سے نکلنا ہوگا. اور خاص طور پہ فائلنگ وغیرہ کے ٹائم کے اوپر جو کرائسس ہٹ کرتا ہے, چاہے وہ SRB کا مسئلہ ہو یا پھر FBR کے فائلنگ کا ایشو ہو, وہ اس وقت ایک کیوس بھی مچا ہوتا ہے. اس کی پینلٹی انفارچونیٹلی
اس پہ آتی ہے باقاعدہ فیکٹری والی سیٹنگ کے بعد جو اونرز ہیں بالکل تو وہ اور زیادہ کرائسس کا اس کا شکار ہوتے ہیں, ان کی چیزیں وہ ڈرا سہما بیٹھا ہے اونر, جس نے آگے جا کے فرض کریں باہر سے بات کرنی ہے, اس نے آج دنیا جس طریقے سے چینج ہو رہی ہے نا پچھلے 10-15 سالوں میں, آپ کئی 100 سال اٹھا لیں اس طریقے سے چینج نہیں ہوئی. صحیح بات اس وقت بڑی پریزنس آف مائنڈ کی, اس وقت ہر وقت جاگنے کی ضرورت ہے, کیا آپ اچیو کر سکتے ہیں. اس وقت اگر پاکستان چاہے تو بہت ساری جے ویز اویلیبل ہیں, جوائنٹ وینچرز بہت اویلیبل ہیں دنیا سے, جو نیا ٹیرف امریکہ ڈالا ہے, جو بھی گزرا, ہم اس طرف دیکھیں, نہ کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہماری فائلنگ نہیں ہو رہی. آج ہمارے دروازے پہ کون سے گورنمنٹ ایجنسی آئی ہوئی, 69 ایجنسیز ہیں گورنمنٹ کی, ٹھیک ہے نا, اس کو ہم ون ونڈو آپریشن کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں جب میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ جب بھی گورنمنٹ فیصلے کرے, ٹھیک ہے نا, جو لوگ جن کو ہم کہتے ہیں نا کہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں یا اس کا حصہ ہیں, ان کو آن بورڈ رکھے تاکہ وہ بتا سکیں کہ متاثر ہم کیوں ہو رہے ہیں, بالکل کیا وجہ ہو رہی ہے. اور وہ لوگ آپ کو اچھی ایڈوائز. دیکھیں پچھلے, میں ادوار نہیں گنانا چاہتا, جب گورنمنٹ سنی ان کی ٹیکس ریکوری بھی اچھی ہوئی, ٹھیک ہے نا, ان کے معاملات بھی اچھے ہوئے. آپ افسوس کے ساتھ خود پرائم منسٹر بھی کہہ چکے ہیں, آپ ایک سیلریڈ پیٹ پہ اتنا ٹیکس بڑھا دیں, یہ صحیح نہیں, ایسا ہی حقیقت ہے. کسی پہ بھی میں کہتا ہوں نہیں بڑھائیں, ہم آپ ٹیکس نیٹ بڑھائیں, ٹھیک ہے, جو لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں ان پہ بڑھائیں. یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا کہ میں آپ ٹیکس دیے چلے جائیں اور میں دوں نہیں. صحیح بات ہے, ایسا ہی ہے, بالکل صحیح بات. تو اسٹیک ہولڈرس کو آن بورڈ رکھیں, اسٹیک, اور ہیں اس ملک میں لوگ, میں نہیں کہہ رہا کچھ لوگ نہیں شوق ہے تصویریں کھنچوانے کا, لیکن آپ کو آ کے مشورے اچھے دیں گے, اور جب آپ ایک صحیح آدمی کو صحیح جگہ پہ لگا دیتے ہیں آپ کو ریزلٹس نظر آتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے, کئی ایسی مثالیں دے سکتا ہوں. نہیں حقیقت ہے, بڑی زبردست باتیں جا رہی ہیں. ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک پہ, اور آنے کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان کے فیوچر کے اوپر کہ ہم سسٹینیبل سائٹ کے اوپر کیسے موو کریں گے. جائے گا نہیں, ملاقات ہو رہی ہے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو کامیابی کا سفر. میرے ساتھ موجود ہیں احمد عظیم علوی صاحب, پریزیڈنٹ ہیں سائٹ ایسوسیشن کے. سر بڑی زبردست بات آپ نے کہی کہ اگر اسٹیک ہولڈرز تمام آن بورڈ آئیں تو ایک ڈیسیجن لینے میں آسانی ہوتی ہے. ریسنٹلی ایک لاسٹ ایئر ایک SIFC بنی تھی, اس کا ایک انیشیٹو تھا کہ سب لوگوں کو آن بورڈ لیا جائے اور وہ کیا جائے. ہم عموماً دیکھتے ہوئے آئے پریویس ایئرس کے اندر, 20 ایئرس میں لاسٹ ایک گورنمنٹ جاتی ہے, دوسری گورنمنٹ آتی ہے, اور وہ کہتی ہے جو پچھلی والی پالیسیز تھی نا وہ اچھی نہیں تھی, اب یہ نئی پالیسی بنائی جائیں گے سرے سے بالکل. تو وہ چیپٹر بند ہو جاتا ہے آفٹر 2 ایئرس 3 ایئرس, کیونکہ انفارچونیٹلی اس ملک کے اندر کوئی بھی گورنمنٹ نے اپنا ٹینیور پورا کیا ہی نہیں ہے. تو یہ چیز بدلتی ہے اور نئی چیز آ جاتی ہے. اس کا امپیکٹ آپ کیسے کتنا سمجھتے ہیں کہ سائٹ کے اوپر, انڈسٹریز کے اوپر, فیکٹریز کے اوپر آتا ہے جب ایک دم سے سڈن پالیسی چینج آتا ہے, شفٹ آتا ہے؟ دیکھیں کانفیڈنس کسی کا بھی شٹر ہو جائے گا نا, آپ جس کرسی پہ بیٹھے ہیں آپ کو ہو کہ ایک پایا نکل جائے گا, آپ نہیں بیٹھ پائیں گے, بالکل صحیح, آپ کا پوسچر چینج ہو جائے گا. صحیح بات. یہ بہت ضروری ہے کسی بھی ملک کے لانگ ٹرم سروائیول کے لیے, لانگ ٹرم ترقی کے لیے, جو اس کے عوام ہے اس میں کانفیڈنس آنا بہت ضروری ہے. یہی تو ہمارا دشمن کر رہا ہے کہ کانفیڈنس جو ہے قوم کا وہ بلڈ اپ نہیں ہونے دے رہا. دیٹس واٹ آئی بلیو, ٹھیک ہے نا. کبھی کہیں کوئی خبریں, دنیا میں سب کچھ ہوتا ہے. نیو یارک آپ چلے جائیں ہم نہیں لوٹیں گے, شکاگو آپ چلے جائیں ہم نہیں لوٹیں گے, ہوتا ہے. لنڈن اس وقت کہتے ہیں کہ جی موبائل سنیچنگ کا دنیا میں سب سے زیادہ موبائل سنیچنگ, آپ کو خبر نظر آتی ہے آپ کو. میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا, لیکن سم ٹائمز آپ کو قوم کے لیے قربانیاں دینی ہوتی ہیں, چاہے قوم کے نمائندے کیوں نہ ہو. اگر وہ اپنے آپ کو قوم کا نمائندہ سمجھتے ہیں تو کئی چیزیں میڈیا پہ نہیں دینی ہوتی, کئی چیزیں نہیں, پازیٹیو چیزیں دیں. آپ واٹس ایپ دیکھتے رہیں بہت دیر, دنیا پہ ظلم کا سب کچھ, تو آپ سیڈ ہو جاتے ہیں, آپ ڈاؤن ہو جاتے ہیں, دل نہیں چاہتا, ٹھیک ہے نا. آپ پازیٹیو خبریں سنیں, آپ یہ دیکھیں کہ جی فلاں بچی نے مائکروسافٹ میں کیا کر لیا, فلاں بچے نے اتنا زبردست ایپ بنا لیا, تو آپ کا دل چاہتا ہے یار آپ بھی تو اس کو پڑھیں نا, آپ کے بچے بھی اس فیلڈ میں آگے آئیں. تو یہ ایک پازیٹیوٹی ہے, ہمیں پازیٹیوٹی میں رہنا ہوگا, اپنے آپ کو, اس پوری قوم کو پازیٹیوٹی میں رہنا ہوگا. ٹھیک ہے جو معاملات خراب ہو رہے ہیں, سب کچھ ہو رہے ہیں, نہ میں اور آپ تو کچھ نہیں کر سکتے. تو جو لوگ الحمدللہ جو طاقتیں اس پاکستان کو لے کے چل رہی ہیں 75 سالوں سے, میرا خیال میں وہ اپنے فیصلے اچھے کر رہی ہیں, اور آئی ٹرسٹ آن گاڈ, اینڈ گاڈ نے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں بٹھایا تو کچھ اچھا ہی ہوگا. صحیح بات, مجھے کوئی ایسی کسی سے کوئی شکایت نہیں. اور جو آپ نے SIFC بولی, بہت اچھی چیز ہوئی ہے, ویری پازیٹیو, اور الحمدللہ وی گیٹ ویری گڈ ریزلٹس آؤٹ آف اٹ. ہاں, کیونکہ عموماً سب سے بڑا جو گیپ دکھتا ہے وہ دکھتا ہے کہ پالیسی ہر بار نئی جب شفٹ ہوتی ہے
ٹھیک ہے. انڈسٹریز تو انویسٹمنٹ کے اوپر چلتی ہیں, انڈسٹریز فیوچر ویژن کے اوپر چلتی ہیں, ان کو سسٹینیبلٹی چاہیے ہوتی ہے جس سے وہ اپنی ارننگس کو بھی نکال سکیں اور لوگوں کو بھی ساتھ کیری کر سکیں, کیونکہ سب سے بڑا کرائسس آتا ہے کہ ایک دم سے کوئی پالیسی شفٹ آتا ہے, لیبرس کو کے اوپر امپیکٹ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ ان کی جاب کیسے ہوگی, ان کی چیزیں کیسے ہوں گی. سسٹینیبلٹی کا سب کا آبجیکٹیو ہے. پاکستان کے اندر ایک ہوپ کریٹ ہوئی ہوئی ہے کہ ہم نیکسٹ 4-5 ایئرس کے اندر ایک سسٹینیبلٹی کے سائڈ پہ موو کریں گے اور بہت زیادہ گریجولی کر بھی رہے ہیں. ایون $4 بلین سے اوپر ہمارے پاس جو فورن ٹرانزیکشن ہیں جو لوکلی ہمارے پاس پاکستان کے اندر شفٹ ہوئی ہیں وہ انکریز کر کے 35% انکریز کر کے بڑھ گئی ہیں الٹا زیادہ. تو کائنڈ آف ایک ٹرسٹ ہے اگر سسٹینیبلٹی ہے, اگر ڈالر اپنی جگہ پہ موجود ہے. کن کن ایریاز میں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ان آگے چل کے 5 سال میں 3 چیزوں کو مینیج کیا جائے, کنٹرول کیا جائے تو پاکستان میں گروتھ بھی ملے گی اور باہر کے انویسٹرز کے اوپر یا لوکل انویسٹرز کے اوپر بھی ٹرسٹ بہت زیادہ بلڈ ہوگا؟ دیکھیں باہر کے بچے اسی وقت یہاں پڑھنے آئیں گے جب اپنے بچے صحیح بات, ان گڈ مارکس نکلیں گے, ٹھیک ہے نا. یہ تو ممکن نہیں کہ اسکول کے بچے گھر کے بچے فیل ہو رہے ہوں, باہر کے بچے آ رہے ہیں, ممکن نہیں. تو سب سے پہلے تو جو لوکل انڈسٹری ہے نا, جو لوکل انڈسٹریسٹ ہے, جو لوکل ٹریڈر ہے, جو بھی لوکل لوگ ہیں, 24 کروڑ عوام ہے, اس کا بیس مضبوط ہونا چاہیے. میں سب سے پہلے یہ سمجھتا ہوں کہ جو سکولز ہیں, جو ہمارے ادارے جہاں ٹریننگ ملتی ہے, ووکل ٹریننگ جہاں پہ ملتی ہے, وہاں پہ ایک سرٹن کورسز ضرور ڈالے جائیں پرسنالٹی بلڈ اپ کے, اور وہاں سے وطن کی محبت کے ضرور ڈالے جائیں. دیکھیں یہ نہیں ہے تو ہم کچھ بھی کر لیں, ہم سب کوئی کچھ بھی نہیں. میں نے تو دیکھا ہے لائنوں پہ کھڑے ہوئے بڑے بڑے لوگوں کو, ٹھیک ہے, در بدر ہوتے بھی دیکھا ہے. اس ملک نے ہمیں بہت عزت دی, اس ملک نے ہمیں وقار دی, اس ملک میں ہم انجوائے کر رہے ہیں. میں اور آپ اتنے دنیا کا, میں پرائم منسٹر بھی ہوتا, پریزیڈنٹ بھی ہوتا نا, اتنا میرے پاس اتنا فارغ ٹائم نہیں ہوتا کہ میں آپ کو انٹرویو, جیسے پریکٹیکل گراؤنڈ ریئلٹی ہے, ٹھیک ہے. تو اس ملک کا احسان مانیں, جو لوگ یہاں پہ ہیں ان کی محنت, جنہوں نے بھی محنت کی اس ملک کے لیے, ہم ان کا احسان مانیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. دیکھیں ہمارے پاس فیل ہونے کا چانس نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہمارے سر پہ کندھوں پہ 24 کروڑ عوام کا بوجھ ہے, جس میں 70% یوتھ ہے کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو 70% سے 15 کروڑ یوتھ ہوئی, ہم فیل نہیں ہو سکتے. صحیح بات ہے, ممکن نہیں ہے, سوچ بھی نہیں سکتے, ورنہ وہ نا امیدی آ جائے گی. نہیں, ہم سوچ ہی نہیں سکتے. صحیح بات. اور پھر اللہ کی ذات کہتی ہے کہ آپ اچھا سوچو, میں اچھا کر کے دوں گا, ہے نا. تو ہم نے اچھا سوچنا ہے, لیکن اس کے لیے ہمارے پاس گراؤنڈ ورک ہونا بہت ضروری ہے. اور اس ملک کو اگر کوئی نکال سکتا ہے, ناٹ بیکاز آئی ایم انڈسٹریلسٹ, لیکن اس ملک کو اگر کوئی ترقی دے سکتا ہے تو انڈسٹریلائزیشن دے سکتی ہے. وی ہیو دا لینڈ, وی ہیو دا پیپل, ٹھیک ہے. چیزوں کو ہم نے جو ضائع ہم کر رہے ہیں نا, وہ ہم نے ضائع نہیں ہونے دینا. جہاں ہمیں ریسائیکلس کی ضرورت ہے ہمیں وہاں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. میں نہیں انویسٹ کر رہا, ٹھیک ہے, گورنمنٹ آ جائے انویسٹ کرے, مجھ سے اس کے چارجز لے لے, ٹھیک ہے نا. لیکن ایونچولی انڈسٹری چلے گی. اور صحیح ہے, ایگریکلچر بھی, جیسے کل ایک صاحب کہہ رہے تھے, جی ماشاءاللہ جو لوگ اب باہر ہیں انہوں نے اتنی ہیوی ریمیٹنس بھیجی, اب ہمیں انڈسٹری کی ضرورت نہیں. میں نے کہا ایسی چیزیں تو مروا دیا کہ I'm proud of my people who ہر جگہ کا ایک رول ہے بھائی, وہ بھی اور اپنی ریمیٹنس بھیجیں, ہم لوگ بھی بڑھائیں, کام کریں, اس طرح سے ملک ترقی کریں. ایگریکلچر بھی ہماری اچھی کراپ ہو تو ہم سب ترقی کریں گے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جی ٹیکسٹائل اچھا جا رہا ہے تو لیدر کو بند کر دو, لیدر اچھا جا رہا ہے تو جناب کسی اور کو بند کر دو. ایسا نہیں, سب نے ترقی کرنی ہے اور دنیا میں سارے لوگ ترقی کر رہے ہیں. آپ دیکھیں نا جن ملکوں پہ ہم نام نہیں لیتے تھے, آج وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. تو بات وہی ہے کہ پالیسیز, اسٹیک ہولڈرز ہوں آن بورڈ. دیکھیں بات میں آپ کو صحیح بتاؤں, یہاں پہ ٹیبل پہ بیٹھ کے اگر میں باہر روڈوں کے فیصلے کرنا چاہوں نا, ممکن نہیں. صحیح بات. میرا یہاں آفس میں آنے سے پہلے میرا میں ہمیشہ ڈفرینٹ روٹ لیتا ہوں, تاکہ اگر کوئی ایسی ایشو میں دیکھوں تو یہاں کے ایڈریس کر سکوں. تو میں مانتا ہوں کہ جو لوگ آفسز میں بیٹھ کے فیصلے کریں وہ اپنی جگہ بالکل پرفیکٹ ہیں, لیکن اگر اسٹیک ہولڈرز کو لے لیں تو فیصلے بہت بہتر ہو جائیں گے. ہوئے ماضی میں, آج آپ آئی پی پیز کو کیوں آپ نے آئی پی پیز کا ذکر کیا, غلط فیصلہ تھا, بالکل صحیح بات. اور اس کا امپیکٹ اتنا بڑا ہے, کوئی اس نے انویژن نہیں کیا تھا صحیح طریقے سے, تو اس کا امپیکٹ اتنا بڑا ہے کہ ساری انڈسٹری سفر کرنا شروع ہو گئی, بند ہونا شروع ہو گئی. بہت بڑا امپیکٹ آیا. اور پھر اس کی وجہ سے امپیکٹ اگر ہم دیکھتے تو لوگوں پہ آتا ہے. اگر آپ دیکھیں کئی لاکھوں میں لوگ دیکھیں گے, اس کا جو امپیکٹ آتا ہے لوگوں کے اوپر, لوگ کہتے ہیں پھر کہ ہمارے پاس جاب نہیں ہے,
ایسے ہی جب انڈسٹری سے پوچھا تھا کہ آپ جاب پہ لوگ کیوں نہیں رکھ رہے ہیں، کہا بھائی ہم مینیج کیسے کریں گے اتنی بڑی ورک فورس کو، ہمیں اسکیل کرتے وقت سوچنا پڑ رہا ہے کہ ہم اپنے انرجی کی کاسٹ کو مینٹین کریں اور انویسٹمنٹ کو مینٹین کریں، یا پھر ہم اتنے سارے لوگوں کی سیلریز کو مینٹین کریں۔ آپ دیکھیں نا، اگر جاب بھی ہے تو کیا عام لوگ بجلی کا بل دے پا رہے ہیں؟ صحیح بات، نہیں دے پا رہے، نہیں بات۔ ٹھیک ہے۔ ایک چھوٹے سے گھر کا جب 25-30 ہزار روپے کا بل ہے تو وہ لیبر اور اس کی جو منیمم لیبر ویج ہے وہ 35,000 ہے مثال کے طور پہ، تو وہ 35,000 روپے، اور اگر 20,000 22,000 کا بل آ رہا ہے کیسے کرے گا؟ ابھی تو گروسری اور باقی چیزوں کی آئی نا، ذکر ہی نہیں اور آیا۔ ہو بھی یہی رہا نا۔ ہاں، اور یہ پرابلم بہت زیادہ انڈسٹری کو بھی فیس اس کا ایک اور امپیکٹ جو ہو رہا ہے، لوگ اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیج رہے، فی نہیں بھر، بچوں کی فیس نہیں بھر پا رہے نا، تو یہ اب آپ کا اور ملٹیپل ہو جائے گا آگے آنے والے 15-20 سالوں میں، تو غلط فیصلے ٹھہرتے ہیں، بڑے دنوں تک قوم کو متاثر رکھتے ہیں۔ تو اگین اگر رائٹ اسٹیک ہولڈرز لے لیں، نہ دیں کوئی پریولیج ان کو، میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کئی لوگ ہیں ان کو نہیں چاہیے پریولیج، وہ بس ہر کوئی یہ چاہتا ہے اس قوم کا آدمی کہ بھئی یہ قوم ترقی کرے، ٹھیک ہے، ہر کوئی یہ چاہتا ہے جی سامنے والا بچہ جو ہے، آپ دیکھیں نا یہاں پہ کتنے لوگ ہیں جو اسکولز چلا رہے ہیں، ادارے چلا رہے ہیں، اسپتال چلا رہے ہیں، کیوں چلا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، آپ کسی کا آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا، صحیح ہے، کئی لوگوں کا سنا ہے، کئی لوگوں کا نہیں سنا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ چپ چاپ اپنا کام کیے جا رہے ہیں، تو ان کو ایک جو اطمینان ملتا ہے، وہ کہتے ہیں اتنا اچھا لگتا ہے جب یہ بچے اچھے نمبروں سے پاس ہوتے ہیں۔ میں گیا ہوں کئی اسکولز میں، میرا رہا ہے پاس میں، تو ٹھیک ہے، ان لوگوں کو کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، چیزیں جانتے ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں جو بیوروکریسی وہ بھی ضرور جانتی ہوگی، اس کا کام ہے یہ، اسٹیک ہولڈرز کو بھی آن بورڈ لے لیں، آپ کو ترقی اور زیادہ تیز ہوگی۔ بالکل صحیح بات ہے، صحیح ہے۔ لاسٹ 1 منٹ کے اندر پاکستان کے اندر لوکل انویسٹمنٹ جو انویسٹرز ہیں وہ فیکٹریز کے اندر، انڈسٹری کے اندر انویسٹ کر سکیں، کیا آپ ان کے لیے میسج دینا چاہیں گے؟ سر ہم اس ملک کے قرض دار ہیں، ٹھیک ہے، اور جو دوسرے ملکوں میں جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں پہ ترقی ہماری وجہ سے ہی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے تھوڑی بہت تنگی یہ سب ہو جاتا ہے، تھوڑے سے مسئلے مسائل ہیں، لیکن ہم نے یہاں رہ کر کے ان مسئلوں کو فیس کرنا، ان کو صحیح کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور گورنمنٹ کو میں ریکویسٹ دوبارہ کروں گا، پازیٹیو گورنمنٹ ہے، شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر صاحب خود کاروباری آدمی ہیں، وہ جیسے انہوں نے بجلی کم کی، وہ نئے نئے سلوگنز لاتے ہیں، اب یہ اور بات ہے وہ سلوگن لاتے ہیں اگلے دن گیس بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو پوری جو مشینری ہے اس کو مل کے کام کرنا، وہ لوگوں کا کانفیڈنس بلڈ اپ کرنا ہوگا، اور جتنے محنتی یہاں کے لوگ ہیں نا، اور جتنے ایزی ہیں، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، میں کمپیریزن آپ کو دے رہا ہوں، بنگلہ دیش میں اتنے ایزی نہیں ہے وہاں کی لیبر اور سارے کچھ، جتنے آسان اچھے ہم لوگ ہیں، ہے یہ کمپیریزن، ٹھیک، لیکن اب وہاں کی ترقی یوں ہے کہ لانگ ٹرم پالیسیز ہیں، یہاں پہ صرف لانگ ٹرم پالیسی دے دیں اور بول دیں کہ ٹھیک ہے یہ چیزیں چینج نہیں ہوں گی، اور ان میں سے جو جیسے بلڈرز کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، بلڈرز یہاں سے ابھی ریسنٹلی بڑے موو ہو گئے، تو جو بھی پالیسی ہے، جو بھی کچھ ہے، ٹھیک ہے، ٹیکس انویژن ہے، جو بھی کچھ ہے، اس کو ایک جگہ بیٹھ کر کے کر دیں جی، ٹھیک ہے، اگلے 10 سال کے لیے آپ لوگ اپنا کام کریں۔ اب اگر فرض کریں دنیا بھر میں چینج آ رہے ہیں، دنیا بھر میں LNG مہنگا ہو رہا ہے، یوکرین رشیا وار ہو رہی ہے، تو سامنے والا بھی سمجھتا نا کہ امپیکٹ آئے گا، صحیح بات ہے، ایسے ہی، لیکن ناگہانی آ جائے تو سامنے والا کہے گا یار میں کب تک اسٹرگل کرتا رہوں گا، لیٹس ابھی ایک کو فیس کروں پھر دوسرے کو فیس کروں، وہ اسی میں پھنسا رہا ہے، وہ کہے گا بند کرو سوٹ کے چلو، تو یہ اچھی فیلنگ نہیں ہے جب ہم دنیا سے ہی کہتے ہیں، ہم اتنے ڈیلیگیشن دنیا میں بھیجتے ہیں کہ جی ہمارے پاس فورن انویسٹمنٹ آئے، اور یہاں کا آدمی چلا جائے باہر جا کے کہے یار میں تو بھاگ آیا، تو یہ ایک اچھا امیج نہیں جاتا۔ صحیح بات ہے، ایسا ہی ہے۔ بہت شکریہ وسیم صاحب ٹائم نکالنے کا۔ اگر ہم دیکھیں تو اس ملک کے اندر بہت پوٹینشیل ہے گروتھ کا بھی، اور ہم اپنی چیزوں کو اگر الائن کر کے صحیح طریقے سے لے کے چل سکیں سمت کے ساتھ تو سب ترقی کر سکتے ہیں، اور اس میں لوگوں نے بے تحاشا ترقی کی ہے اور ابھی بھی کر رہے ہیں، تو ہم اسی طریقے سے اپنے آپ کو آگے کی طرف بڑھاتے رہیں اور کامیابیاں حاصل کرتے رہیں۔ اجازت دیجیے ڈاکٹر محسن کامیابی کا سفر سے، انشاءاللہ نیکسٹ ویک ملاقات ہوتی ہے ایک نئے گیسٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔